ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 67 سے پڑھیں گے ہم۔ ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا وہ جاری ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قوم نے بلایا اپنے سامنے کہ بتاؤ کس نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے باتیں کی، پھر جب وہ کہنے لگے نا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بولتے نہیں، یہ بات نہیں کرتے، ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا ان سے یہ بات نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ان سے خود سے پوچھ لو، انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتے ہی نہیں۔ پھر ان کے سر جھکا لیے گئے اور وہ خود شرمندہ ہو گئے کہ یہ بات ہی نہیں کرتے تو ہمیں کیسے بچا لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اف لکم، پھر انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا یہ بات نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اف لکم، افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، ابھی بھی شعور نہیں ہے کہ جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو بولتے نہیں، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ تمہارے لیے نفع نقصان کے کیا مالک ہیں؟ تم پر بھی افسوس ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی تف ہے۔ قالوا حرکوا، اب بات نہ بنی نا تو کہنے لگے پکڑو ابراہیم کو اور جلاؤ۔ قالوا حرکوا، جلاؤ اس کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ کتنے بے وقوف ہیں، الہ تو وہ ہوتا ہے نا جو مددگار ہو، الہ کو بھی مدد کی ضرورت پڑ گئی تو کیسا الہ ہے؟ وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ قلنا یا نار، انہوں نے پھر پلان کیا اور کئی عرصے تک وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ بہت بڑی تاریخ کی، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ انہوں نے جلائی۔ اتنی بڑی آگ، اتنی آگ کے اونچے شعلے تھے کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ کتنی اونچی اڑان اڑتا ہے، اس کے اوپر سے اگر اڑتا تو تپش کی وجہ سے وہ گر کر مر جاتا۔ اتنی بڑی آگ انہوں نے جلائی، لکڑیاں اکٹھیں گی، بلکہ کسی بھی عورت کا کوئی پریشانی ہوتی، بچہ نہ ہوتا، جس طرح آج کل کی عورتیں شرکیہ کام کرتی ہیں، بیٹا نہ ہوتا تو وہ منت مانتی کہ اگر میرا بیٹا ہو جائے یا میری بیماری یہ ٹل جائے تو اتنی لکڑیاں میں اپنے سر پہ اٹھا کے اس چیخے میں ڈالوں گی اور اپنے معبودوں کی مدد کروں گی۔ سب نے مدد کے لیے لکڑیاں اکٹھی کیں اور بہت بڑی آگ، جب آگ جل گئی اب قریب کوئی نہیں آتا تھا، دور تھے لوگ کہ اب پھینکیں کیسے، ٹھیک ہے نا۔ پھر منجنیق رکھ کے کسی طرح جھولے میں رکھ کر ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا گیا، ڈالا گیا۔ جب ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آگ کا فرشتہ، پانیوں کا فرشتہ کہ آسمان سے بارش برسا کر آگ ختم کر دیں، ہواؤں کا فرشتہ آیا کہ آندھیاں چلا کر اس ہوا کو اڑا کر انہی کے گھروں میں ڈال دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو واپس بھیج دیا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جس رب کے لیے میں نے گھر چھوڑا تھا، جس رب کے لیے میں نے باپ کو چھوڑا تھا، جس رب کی خاطر میں نے بتوں کو توڑا تھا، جس رب کی خاطر میں نے سب کچھ کیا ہے، وہ رب مجھے بچائے گا۔ اگر وہ نہیں بچاتا، وہ چاہتا ہے میری یہ جان آگ میں جل جائے تو جان تو دی ہوئی بھی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ جس بندے کا اتنا ایمان ہو اللہ کی ذات پر، اتنا یقین ہو کہ انسان ظاہری اسباب کو بھی ہٹا دے، اللہ رب العالمین پھر اسباب کے تو محتاج نہیں ہے نا۔ اتنا یقین آج اگر ہمارا یقین بھی اتنا ہو جائے نا، ہے نا اقبال کا شعر کہ گر ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، تو مجھے پوری طرح آ نہیں رہا کہ آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ یقین تو ابراہیم جیسا ہو نا، انہوں نے ظاہری دنیا کے اسباب ہٹا دیے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ایسے مشکل موقع پر کوئی آیا ہماری مدد کے لیے، مشکل ترین موقع ہے، اٹھا کر آگ میں پھینکا جا رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، ابراہیم کسی مدد کی ضرورت، انہوں نے کہا چلے جاؤ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دنیا کے ظاہری اسباب کو ہٹا کر صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگی تو اللہ رب العالمین نے پھر اسباب کے ذریعے مدد نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہر چیز پہ چلتا ہے۔ پھر آگ کے لیے آگ بجھانے کے لیے اللہ نے بارش نہیں برسائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے بارش برسانے پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہوائیں نہیں چلائیں، اللہ رب العالمین نے اسی آگ کو حکم دیا کہ جل صحیح لیکن جلانا نہیں ہے۔ آگ خود جل رہی ہے، شعلے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار، ہم نے اسی آگ کو حکم دیا کونی بردا، آج تیرے اندر لکڑیاں نہیں ڈالی جا رہی، آج تیرے اندر وہ انسان آ رہا ہے
جو اس زمین پر اکیلا میرا نام لینے والا ہے، اگر یہ جل گیا تو پھر میرا نام کون لے گا؟ ایسے بنے، ایسے اللہ کے بن جائیں، خلیل اللہ، ایسے نہیں لقب ملا۔ اپنا بیٹا بھی چھوڑ دیا ویرانے میں، اپنی گھر بھی چھوڑ دیا، رشتہ دار بھی چھوڑ دیے، باپ کو بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو آگ میں ڈالنے کے لیے گوارا ہو گئے۔ اللہ نے کہا یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا بندہ آ رہا ہے اس زمین پر، سب سے زیادہ یہ میرا نام لینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا نام ہی نہیں لیتا۔ آگ تو نے اس کو جلانا نہیں، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگے، سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے، اللہ فرماتے انہوں نے تدبیریں کی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ہم نے انہیں خسارے والا کر دیا، ان کی تدبیریں ان کے منہ پہ مار دیں۔ پھر وہ دیکھتے تھے دور سے آگ جو جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام اندر ٹہل رہے ہیں، وہ سکون سے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ قریب جاتے تھے ان کو آگ جھلساتی۔ وَنَجَّيْنَا، اور ہم نے نجات دی اسی طرح لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، ایک مقدس زمین کی طرف، ان کو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی، اس زمین کی طرف جس کی طرف ہم نے برکت دی تھی تمام جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب اضافی عطا کیا ان کو۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو نیک بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا، پیشوا بنایا، جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، نیکیاں کرنے کی، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کی، وکانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ولوطا آتیناہ حکما وعلما، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکم بھی عطا کیا تھا، علم بھی دیا تھا، اور ہم نے نجات دی اس بستی سے جس میں برے کام کیا کرتے تھے لوگ۔ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بے شک وہ بہت نافرمانی کرنے والے تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔